بچپن کے دن سہانے ہوتے ہیں کہ تب لڑکیوں پر پابندیاں کم ہوتی ہیں۔ میرے یہ دن تو ایسے اڑ گئے جیسے پردیسی پنچھی۔ والدین نے میٹرک تک بمشکل پڑھنے دیا۔ کالج جانے کا خواب ٹوٹ کر خود میرے دل میں چھپ کر رہ گیا جب والدین نے کہہ دیا کہ صدف کالج نہیں جائے گی۔ یہ میرا سب سے حسین خواب تھا، ڈاکٹر بنوں گی، بااعتماد زندگی بسر کروں گی۔ رزلٹ نکلتے ہی یہ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے کہ پرایا دھن ہے، اب آگے پڑھ کر اس نے کیا کرنا ہے۔ 1400 سال پہلے عرب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ مجھے بھی کسی نے میرے سپنوں سمیت زندہ دفن کر دیا اور میں کالج نہ جا سکی۔ بے شک ہم لڑکیاں زمین کے اندر گم ہو جانا پسند کر لیتی ہیں مگر قید ہونا نہیں، لیکن یہ ہماری قسمت کہ مجھے ایسی قید کہ خیالوں اور سپنوں کا بھی دم گھٹنے لگتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے صرف دولت کافی نہیں ہوتی، انسان کو دل کی راحت کے لیے پیار بھی چاہیے ہوتا ہے۔ گھر میں بھی مجھ کو کم نصیب ہوا اور وہ پیار نہ ملا جس کی بیٹیاں حقدار ہوتی ہیں۔ والدین اپنے کاموں میں مصروف، کوئی ہم عمر بہن نہ بھائی، سہیلیوں سے ملنے اور ان کے گھر جانے پر پابندی، بازار جانے پر قدغن، کہیں جا نہ سکتی تھی۔ گھر بیٹھی کسی سہیلی کو بلواؤں تو وہ کہتی کہ ہر بار میں ہی تمہارے پاس آؤں، تم کیوں نہیں آتی میرے گھر؟ کیا تمہارے پیروں میں مہندی لگی ہے؟ کیا بتاتی کہ مجھے تمہارے کیا کسی سہیلی کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے؟ میں گھر میں رہ کر اتنی بور ہوتی کہ جی چاہتا تھا کہ بھاگ جاؤں کہیں، لیکن جانتی تھی کہ جو لڑکیاں اس طرح گھر سے قدم نکالتی ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ جو پڑھنا چاہے پڑھ نہ سکے، کچھ ہنر سیکھنا چاہے نہ سیکھ سکے، نام پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایسی بیکار کی زندگی کا کیا کیا جائے؟ کئی سال ایسے ہی گزر گئے تو میں تھک گئی۔ ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو۔ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی تو تھوڑی دیر کے لیے وقت کی بے رحمی کا احساس مٹ جاتا۔ جب کام ختم ہو جاتے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتی تو ہاتھ ہی مجھ سے سوال کرتے، کیا ہمیں اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم کوئی اعلیٰ کام سر انجام نہ دے سکیں بلکہ خود کو بیکار کاموں میں کھپا کر بیکار ہو جائیں؟ ابو کا مزاج تیز تھا، چچی، ممانی، مائی سبھی اچھی تھیں، لیکن میرے والدین کے رویے نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ سوچتی تھی کہ گھر والوں کی سختیاں ایسی ہی رہیں تو میرے دل کے زخم کب بھریں گے؟ تنہائی سے میرا کشت و خون کب تک جاری رہے گا؟ ایک مشرقی لڑکی کو مگر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھپھو تسلی دیتی کہ یہ سب تمہارے بھلے ہی کے لیے ہے۔ عید کا دن میرے لیے سب سے ظالم دن ہوتا تھا، جب سبھی اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے ملتے اور گھر میں اکیلی۔ اگر کوئی عید پر گھر آ جاتا تو مجھے فوراً دوسرے کمرے میں جانا پڑتا تھا۔ ہدایت تھی کہ کسی رشتہ دار لڑکے کے سامنے نہیں آنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، تمہاری آواز کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے، زیادہ ہنسنا زیادہ بولنا منع ہے تو سانس لینا منع کیوں نہیں؟ عید پر میرے لیے کپڑے بن جاتے، لیکن میں یہ کپڑے پہنوں تو اس خوبصورت لباس کو دیکھے گا کون؟ لڑکیاں تو ایک دوسرے کا لباس ہی دیکھتی ہیں اور میں گونگی ہوتی جا رہی تھی، بولنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اب میں بند کمروں میں دیواروں سے کلام کرنے اور کہیں گھومنے نہ جانے کی عادی ہو جاتی تھی۔ محلے کی لڑکیاں مغرور اور گھمنڈی کہتی تھیں۔ تب مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ میں ایک جیتی جاگتی حسین مورتی ہوں کہ ماں باپ نے جب چاہا اپنی مرضی سے ادھر ادھر سجا دیا۔ اگر میں جیوں تو ان کی اجازت سے، مروں بھی تو ان کی اجازت سے۔ ایسے میں باغی سوچیں ہر وقت مجھ پر وار کرتی تھیں، مگر جانتی تھی کہ باغی سوچوں کے رتھ پر سوار ہو کر گھر کی دہلیز پار کرتے ہی ان کی بربادی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ سوچتی تھی کہ اس مختصر زندگی میں مجھے میرے گھر والے کبھی کچھ ایسا کام نہیں کرنے دیں گے جس سے میری روح کی تسکین ہو، میرے شناخت قائم ہو اور لوگ میرے اچھے اور تخلیقی کاموں کی وجہ سے پہچانیں۔ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، مگر کالج نہ پڑھنے دینے کی وجہ سے میں رشتہ دار لڑکیوں سے کہیں پیچھے رہ گئی۔ مجھے تصویریں بنانے کا شوق تھا۔ ماں میری بنائی ہوئی تصویروں کو آگ دکھا دیتی کہ یہ ایک بیکار اور شیطانی کام ہے۔ شعر و شاعری بھی مجھے اچھی لگتی، مگر ماں کہتی کہ یہ لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی، یہ کہ ان کو بے حیائی سکھاتی ہیں۔ وہ دیوان غالب کو میرے ہاتھ سے چھین لیتی تھیں۔ غرض ان دنوں میری زندگی، میری خوشی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک پھپھو میرا واحد سہارا تھیں۔ سمجھاتی کہ
یہ سب تیرے بھلے کے لیے ہی ہے۔ ماں باپ تیرے دشمن نہیں، وہ تجھے ایسے رکھنا چاہتے ہیں جیسے سیب میں بند موتی، تاکہ تیری آب و تاب قائم رہے۔ اس موتی کے آب کو کوئی چرا نہ سکے۔ صرف اس بات کو سمجھ کر کہ لڑکیوں کی قدر صرف شوہروں کے پاس ہوتی ہے، اگر اس کو خبر ہو جائے کہ جو موتی اس نے اپنی پگڑی میں سجایا ہے اس کی آب کو کوئی چرا کر لے گیا ہے، تو پھر وہ بھی اس موتی کو کنکر سمجھ کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ یہ مرد کی فطرت ہے کہ وہ خود تو ایسی بیوی چاہتا ہے کہ جس کو آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو، اور خود دوسری عورتوں کو پھول سمجھ کر بھورے کی طرح سونگھتا پھرتا ہے۔ میں پھپھو کی بات کا یقین کر لیتی۔ ان کی تسلیاں مجھے ڈھارس دیتی کہ لڑکیوں کو تن من سے ہی نہیں بلکہ اپنی سوچوں سے بھی اجلا اور پاک و صاف ہونا چاہیے، تبھی خدا کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس کا گھر بنتا ہے اور جنت جیسی راحت سے بھر جاتا ہے۔ ہر شوہر پاک باز بیوی کی ایسی قدر کرتا ہے جیسی وہ جنت سے اتری ہو، حور ہو۔ جو کلک مجھے علم حاصل نہ کرنے سے تھا، کچھ ہنر نہ سیکھ پانے سے تھا، سب آزردگیوں کو میں نے مستقبل کی انہی امیدوں کے ڈھیر میں دفن کر دیا۔ اس خیال میں گم ہو گئی کہ جب شادی ہوگی اور میرے جیون ساتھی کو ایک اچھوتی لڑکی ملے گی، کبھی جس نے بلا وجہ گھر سے باہر قدم نہ رکھا ہو، تو وہ میری قدر کرے گا، زمین سے آسمان پر بٹھا دے گا۔ 17 برس کی عمر تھی جب میرا رشتہ آ گیا۔ یہ غیر لوگ تھے، ابا جان کے ایک دوست کی معرفت سے یہ رشتہ آیا تھا۔ مختصر سی فیملی تھی، 2 بھائی اور 1 ماں، خوشحال کنبہ۔ بڑا بھائی کمانے کو سعودی عرب گیا ہوا تھا۔ میری شادی چھوٹے والے لڑکے سے ہوگی جس کا نام شہزاد تھا۔ ابا کے دوست نے ان لوگوں کی بہت تعریف کی۔ والد نے جانا کہ رشتہ اچھا ہے، میری لڑکی سکھی رہے گی اور عیش کرے گی۔ والد نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دیا۔ سسرال میں بھی میری خوب پذیرائی ہوئی۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ شوہر نامدار تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ بڑا بھائی سعودی عرب کی ایک مشہور کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ کما کر بھیجتا ہے اور یہ کھاتے پیتے ہیں۔ میرے شوہر ماں کا لاڈلا تھا، باپ فوت ہو چکے تھے۔ یہ ماموں کی سرپرستی میں پلا تھا اور گلی محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کر جوان ہوا تھا۔ والد صاحب سے کہا گیا کہ FA پاس ہے، لیکن میٹرک بھی نہ کیا اور اسکول سے بھاگ کر آوارہ لڑکوں کی منڈلی کا سنگھار بن گیا۔ اس کے سارے دوست نشہ کرتے اور ہیروئن بھرے سگریٹ پیتے تھے۔ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ شہزاد اخلاقی قدروں پر یقین نہ رکھتا تھا۔ اس کو خبر ہی نہ تھی کہ کنکر اور آبدار موتی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ تو سبھی کو کنکر سمجھتا تھا۔ میری حفاظت ماں باپ نے ایسی کی تھی کہ ہماری بیٹی کو زمانے کی ہوا نہ لگے۔ جس گھر میں جائے سبھی اس کی عفت و عصمت کی قسمیں کھائیں اور وہ شوہر کے دل پر راج کرے۔ جب شوہر ہی ایسا گیا گزرا ہو کہ جس کو اس کی عفت و عصمت کی پرواہ نہ ہو، جو دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظر رکھتا ہو اور چور اچکے بدماش اس کے سنگی ساتھی ہوں، تو ایسے شخص سے کوئی عورت بھلائی کی کیا توقع رکھ سکتی ہے؟ سچ ہے، نشہ آدمی کے ضمیر کو مار دیتا ہے۔ شہزاد کے عیب و ثواب بھی تبھی چھپے رہ سکے جب تک اس کا بڑا بھائی خرچہ بھیجتا رہا۔ جیسے ہی وہاں سے یہ من و سلوہ بند ہوا، ان لوگوں کے حواس جاتے رہے۔ میرے جیٹ نے وہاں شادی کر لی اور خرچے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب شہزاد بھی کچھ کمانے کی صحیح کرے، میں کب تک اس کو پالتا رہوں گا؟ یہ دور اندیش لوگ نہ تھے کہ برے وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے ٹھاٹ باٹ نہ رہے بلکہ دال روٹی کے بھی لالے پڑ گئے۔ شہزاد کو کمانے سے کیا علاقہ، وہ تو نکٹوں کی منڈلی کا سردار تھا۔ اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سرداری بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ساس بات بات پر مجھ سے الجھنے لگی، جب سے تم آئی ہو ہم پر برے دن آ گئے ہیں۔ میکے والوں کو کہو کہ اس برے وقت میں داماد کا ساتھ دیں۔ والد صاحب کو حالات کا اندازہ ہوا تو وہ مالی مدد کرنے لگے۔ 2 سال تک انہوں نے ہمارا خرچہ اٹھایا۔ اب پتہ چلا کہ شہزاد کمانے کا ڈھنگ جانتا ہی نہیں ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے کہ کہیں ملازمت دلوا دیں۔ شہزاد کے ماموں نے سر کھا لیا کہ اب شہزاد بھی کچھ کمائے۔ انہوں نے بھی اپنی جمع پونجی سے دکان ڈال کر دی۔ بھانجے نے چند ماہ میں ہی سارا مال اڑا دیا اور دکان بیٹھ گئی۔ ماموں نے جوتا اٹھا لیا کہ اب جو کرو مزدوری کرو مگر کچھ بھی کما کر لاؤ تاکہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو۔ ناچار ایک لنگوٹی یار کو خط لکھا جو لاہور میں رہتا تھا۔ اس نے کہا یہاں میرے پاس آ جاؤ،
तो कुछ सबील कर पाऊँगा। सास बोलीं, बीवी को साथ लेकर जाओ, मुझे तुम्हारा एतबार नहीं, ऐसे तो और बिगड़ जाओगे, फिर वहाँ कौन तुमको पका कर देगा, कितने होटलों के खाओगे, बीमार पड़ जाओगे। इस बेचारी ने अपने जेवर बेचकर शहजाद की जेबें भर दी थीं ताकि परदेश में किराए का घर ले लेगा, बहू के साथ ठोकरें ना खाता फिरे, और जब तक वहाँ काम मिलेगा खर्चा भी तो करना होगा। रकम जेब में डालकर मेरे साथ लाहौर ज़ेब नामी दोस्त के पास आ गए जो अकेला रहता था। वहाँ ही उसके साथ मुझे ठहरा दिया गया। पता चला कि ये तो मंशियात का कारोबार करता है और बड़े लोगों से इस वजह से जान पहचान है कि उनकी अयाशी के इंतज़ामात करके रकम कमाता है। ऐसे शख्स को उर्फ़ आम में लोग दलाल कहते हैं। उसके घर कई तरह के बदगुमाशों का आना जाना लगा रहता था और शहजाद मुझसे कहते कि ज़ेब के मेहमानों के लिए चाय और खाना वगैरह तुम ही को बनाना होगा, तभी वो मुझे किसी काम पर लगवाएगा। उफ़, ऐसा गलत माहौल कि कभी तसव्वुर ही ना किया था कि ऐसी जगह रहना पड़ेगा। मेरा तो दम घुटता और कलेजा मुंह को आता था। ज़ेब खान उस बाज़ार से लड़कियां लाता और आगे अय्याश सेठों को पहुंचाता। किस कदर घिनौना कारोबार था। जल्द ही मुझे अपनी इज्जत ख़तरे में नज़र आने लगी कि शहजाद ने गोया मेरी हिफाजत से अपना हाथ उठा लिया। अब मैं कली तौर पर इसके दोस्त के रहमो करम पर थी। जब यकीन हो गया कि किसी दिन ये बेज़मीर मेरी इज्जत का भी सौदा कर देगा, तो मैंने अपने वालिद को ख़त लिखा। सौदा लाने वाले लड़के की मिन्नत की कि किसी को पता न चले, तुम ये ख़त सुपुर्द डाक कराओ। वो बेचारा शरीफ दिल इंसान था, उसने भी ख़तरा मोल लिया। बड़ी राजदारी से मेरा ख़त पोस्ट कराया। उधर मेरे वालिदैन बड़े परेशान थे, शहजाद मुझे लेकर कहाँ चला गया है। मेरा ख़त मिला तो उनके होश उड़ गए। वालिद फ़ौरन मेरे लिखे पते पर पहुँच गए और मुझे अपने साथ ले गए और तलाक के लिए अदालत में केस कर दिया। यूँ उन्होंने मेरी खला कराकर नशेइयों के गैंग से मेरी जान छुड़ा ली। उन्होंने सोचा भी न था कि जिस बेटी की इतनी हिफाजत की, ऐसी पाबंदियों में पाला, उसकी इस तरह मट्टी पलीद होगी, वो भी इस शोहर के हाथों जो इज़्ज़त का रखवाला होता है। अब अब्बा पछताए कि क्यों बेटी को पढ़ने न दिया। जो ये चाहती थी, अगर हम इजाज़त दे देते तो आज इसकी ज़िंदगी बन जाती। क्या खबर कि उसके अंदर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या अदीब छुपा होता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। अब कहते पढ़ो जहाँ तक पढ़ना चाहोगी, मैं ना रोकूंगा, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। काश वो उस वक़्त समझ लेते कि अगर बेटी में सलाहियत हो तो उसको पढ़ने और आगे बढ़ने से ना रोकना चाहिए, वरना ये आबदार मोती अगर शोहर अच्छा ना मिले तो कंकर ही बनकर रह जाता है।